السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ از معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ چکر بازبران پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ. اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو انعام عطا فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. انہی میں سے ان اولیاء اللہ میں سے ایک شخصیت جنہیں ہم سید العارفین قدوۃ الاولیاء مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتے ہیں. آپ کی ذات یقیناً ایک امتیازی شان رکھتی ہے اس اعتبار سے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے والد اور آبا و اجداد وہ بادشاہ تھے اور شاہی خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سادات حسینی سے آپ کا تعلق ہے. خاندان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا تعلق. آپ کے ہاں 2-3 بچیاں تو پیدا ہوئی لیکن کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اور 2-3 بچیوں کے بعد ولادت رکی ہوئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. ہمیشہ دونوں سید ابراہیم بھی اور آپ کی جو بیوی تھیں سیدہ خدیجہ دونوں کے دونوں پریشان تھے. اس فکر میں تھے کہ کوئی ایسا وارث ہو جو حکومت سنبھالے، جو سلطنت کی باغ دور سنبھال سکے، جو اس خاندان کا وارث ہو. 7-8 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد آپ کے ہاں نہیں ہوئی. اسی درمیان چونکہ آپ کی والدہ تہجد گزار تھیں، رات میں تہجد کی نماز ادا کرتی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتی. ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت دعا کی اور آپ کے پیر و مرشد شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کے خواب میں آئے اور آ کر بشارت دی کہ اے خاتون، آپ کو پریشان ہونے کی، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اشرف ہوگا، اور یہ اشرف نام بھی غیب سے ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا کہ اس کا نام اشرف ہوگا. اور دوسرے بیٹے ہوں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام عارف، لیکن زیادہ صحیح روایتیں ہیں کہ آپ کا نام سید محمد تھا. بہرحال تو آپ کے ہاں پھر اس کے بعد یہ خواب آیا. آپ نے صبح اپنے شوہر کو یہ خواب سلطان ابراہیم کو خواب سنایا، اور پھر اس کے بعد ایک بزرگ آپ کے محل سرا میں داخل ہوئے. وہ بھی ان کا بھی نام ابراہیم تھا لیکن مجذوب بزرگ تھے، اور وہ محل میں اس حال میں آئے کہ بھائی دروازے کے اندر سے کوئی نہیں آیا، پہرے دار ہیں، گیٹ بند ہے، سارا محل بند ہے، اور یہ محل کے اندر داخل ہو گئے، محل کے اندر آئے ہیں. سید ابراہیم چونکہ آپ کے عقیدت مند تھے، آپ نے ان کی بڑی تعظیم کی، ادب سے بٹھایا، کھلایا پلایا. تو انہوں نے کہا بیٹا تو بڑا پریشان اور رنجیدہ رہتا ہے، کہ بس حضور ایک کوئی وارث ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو تو پھر خیر ہے، بس اسی کی پریشانی لاحق تھی. تو حضرت ابراہیم جو مجذوب تھے انہوں نے فرمایا 1000 اشرفی دے اور اشرف لے لے. 1000 اشرفی دے اور اشرف لے لے، یعنی 1000 سونے کے سکے.
تو حضرت سیدنا سلطان ابراہیم نے 1000 اشرفی دی تو انہوں نے فرمایا بڑا سستا سودا، مفت میں تجھے اللہ کی نعمت مل گئی ہے، مفت میں مل گئی ہے نا، سستا سودا تو نے کیا، 1000 اشرفی میں تجھے ہے نا اشرف مل گیا۔ یہ کہہ کر آپ پھر غائب ہو گئے، اور پھر آپ یعنی کہ جس وقت آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی ولادت ہوئی، یہ بزرگ پھر آئے اور پھر آپ نے انہیں بشارت دی اور خوشخبری دی کہ اے ابراہیم، تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اپنے زمانے کا ولی ہوگا، اپنے زمانے کا غوث ہوگا، اللہ نے بڑی اعلیٰ نعمت تجھے صرف 1000 اشرفی کے عوض میں عطا فرما دی ہے۔ تو آپ کی یوں ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ یعنی کہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، محلات میں یعنی کہ پرورش پائی ہے آپ نے، بڑے ناز و نعم میں خدام حاضر ہیں، سارے کام کاج ہو رہے ہیں۔ آپ کو بچپن میں پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے استاد کے پاس رکھا گیا، آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو آپ نے قرآن پاک 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ہمارے یہاں 7 سال میں تو ناظرہ بھی پورا نہیں ہوتا، ناظرہ بھی نہیں ہوتا مخرج کے ساتھ، لیکن مخدوم سمنانی نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا۔ لیکن یہ بھی اس سے بھی بڑھ کر کمال یہ کہ یہ قرآن پاک آپ نے 7 قرأتوں میں حفظ کیا تھا، قرأت 7 میں حفظ کیا، یعنی کہ جو قرآن کی 7 قرأتیں ہیں، الگ الگ طریقے ہیں پڑھنے کے، 7 طریقے ہیں، ان 7 قرأتوں کے ساتھ آپ نے قرآن کو حفظ فرما لیا تھا، وہ بھی صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے یہ یعنی کہ قرآن پاک 7 قرأتوں میں حفظ کیا۔ یہیں سے آپ کے یعنی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ جب 14 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی عالم بن چکے تھے، عالم فاضل بن چکے تھے، آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد ابھی تو یعنی 14 سال کی عمر میں فارغ ہوئے تھے اور اب سوچتے تھے کہ اب آگے یعنی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے، یعنی کہ کسی پیر کو تلاش کرنا، یہ سارے معاملات آگے ہیں۔ لیکن 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا لوگوں نے، آپ کی والدہ نے آپ کو تخت نشین کیا ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ تخت سمنا کے مالک ہوئے ہیں، اور تخت سمنانی پر آپ یعنی کہ بیٹھے اور آپ نے حکومت سنبھالی، اور یہ حکومت آپ نے تقریباً 20 سال کے قریب آپ نے حکومت فرمائی ہے سمنا پر۔ اور اس وقت یعنی کہ سمنا یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے سمنا ایران میں، اور اس وقت وہاں یہ دارالخلافہ ہے جسے ہم راجدھانی کہتے ہیں، یہ حکومت کی راجدھانی سمنا تھا اور وہیں پر بادشاہ رہتے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم جو آپ کے والد ہیں، ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف اور رعایا کے ساتھ بڑی شفقت مہربانیاں ہوتی تھی، اس سے بہت سے لوگ وہاں آ کر بس جاتے تھے۔ مخدوم سمنانی میں بھی اپنے والد ہی کے اوصاف موجود تھے، انہوں نے اسی سلسلے کو اور آگے بڑھایا اور بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت قائم کی۔ 15 سال کے بچے ہیں لیکن آپ نے اپنے والد سے حکومت کرنا بھی سیکھا تھا، اور آپ نے اپنے والد سے مخلوق کی خدمت کرنا بھی سیکھا، اللہ کی عبادت بھی آپ کرتے رہے۔ آپ کا کام تھا مسجد، یعنی کہ مسجد جاتے، نمازیں پڑھتے، زیادہ تر وقت آپ کا مسجدوں میں گزرتا، اور یعنی کہ جب بادشاہ ہوئے ہیں تو جو رعایا کے کام کاج ہوتے، جو فریاد رسی کرنا ہوتا، لوگوں کے کام پورے کرنا، یہ سارے کام آپ نے مخلوق کی خدمت اور اللہ کی عبادت، بس یہ 2 کام میں آپ نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی آپ شکار وغیرہ کے لیے بھی تشریف لے جاتے، 2000 سپاہی آپ کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے، آپ کے ساتھ رہتے۔ اور جب آپ نے 20 سال حکومت کی ہے سمنا پر، اس کے بعد وہ وقت آیا، یعنی کہ ماں کے اصرار پر آپ بادشاہ بنے تھے، لوگوں کا اصرار تھا، اور آپ بھی انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہو تو پھر، یعنی دل تو بادشاہت کی طرف نہیں تھا، اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن بادشاہت کرتے رہے۔ دل چاہتا تھا کہ بادشاہت چھوڑ دوں، نکل جاؤں جنگل میں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر آپ کو تلقین فرمائی کہ اے مخدوم، ابھی
آپ حکومت کرتے رہیے، آپ کی ضرورت ہے سمنا کو، آپ حکومت کرتے رہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تب چھوڑیے گا۔ تو 20 سال حکومت کے بعد اب پھر حضرت خضر آئے اور آ کر آپ کو بشارت دی، اے مخدوم سمنا، اب آپ اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہیں، اب آپ سفر پر یعنی کہ جا سکتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی سید محمد کو اپنا جانشین بنا دیں۔ آپ نے سید محمد کو اپنا جانشین اور تخت سمنا کا حاکم بنایا، اور پھر آپ روانہ ہوئے اس شان کے ساتھ کہ آپ گھوڑوں پر سوار تھے، آپ کے ساتھ ایک بڑا سا لشکر موجود تھا، اور اس شان کے ساتھ آپ سمنا سے نکلے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے آپ نے لشکر کم کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں کو بھیجا، پھر کچھ کو بھیجا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ 2 لوگ رہ گئے، یعنی سب کو واپس کر دیا، اب اپنے ملک لوٹ جاؤ، میں آگے بڑھتا ہوں۔ 2 لوگ ساتھ رہ گئے، ایک آپ یعنی کہ یہاں سے پہنچے بخارا، اور پھر بخارا میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے آپ کو اشارہ کیا کہ ادھر پورب کی طرف جلدی جلدی جاؤ، تو پورب کی طرف چلے، سمرقند پہنچے، سمرقند میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ ہندوستان پہنچے، یعنی ہندوستان میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ ہندوستان پہنچے۔ وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا ہونے والی ہے، وہ سارے مقامات جو ولایت کے ہیں، وہ آپ کو ہندوستان سے عطا کیے جائیں گے، آپ ہندوستان کی طرف جلدی سے روانہ ہو جائیں۔ آپ نے رات میں جب دونوں ساتھی سو رہے تھے، آپ بیدار ہوئے اور دونوں کو وہیں پر سوتا چھوڑ کر پھر آپ نے آگے سفر کیا۔ آپ تنہا روانہ ہوئے کہ تنہائی ہوگی، کوئی بات چیت نہیں، کسی سے نہ جان پہچان، نہ کوئی بات چیت، کچھ نہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اور سفر چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے بھی یعنی گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا، آپ پیدل روانہ ہو گئے، اور اس طرح آپ کا یہ سفر جاری ہوا۔ آپ پاکستان میں آج اب یعنی کہ پہلے تو ہندوستان میں تھا، لیکن اب پاکستان میں چلا گیا، مقام اونچ نام کا گاؤں ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، وہاں آپ نے حاضری دی، آپ وہاں ان کے یہاں آپ نے قیام کیا، آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ ان کے پاس جتنی خلافتیں تھیں، جتنی اجازتیں تھیں، مخدوم جہانیہ نے وہ ساری اجازات و خلافات اپنے یعنی کہ حضرت مخدوم سمنا کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ 10-12 اولیاء سے آپ کو اجازت و خلافت تھی، وہ ساری خلافتیں، وہ ساری اجازتیں مخدوم سمنا کو عطا فرمائی، اور پھر تلقین فرمائی۔ 3 دن آپ وہاں ٹھہرے، آپ نے فرمایا کہ اب تم جلدی جلدی آگے سفر کرو کہ تمہارے پیر و مرشد تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ آپ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، دہلی پہنچے، پھر دہلی سے آپ روانہ ہو کر آگے بڑھے تو آپ ایک گاؤں میں پہنچے ہیں، بہار شریف ہے نا، بہار میں بہار شریف ہے، بہار میں، بہار تو پورا صوبہ ہے، اس میں ایک گاؤں ہے بہار شریف، وہاں بہار شریف پہنچے ہیں، جو یعنی کہ ایک بزرگ ہیں یحییٰ شرف منیری، یحییٰ احمد شرف منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو ملک الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ جس وقت ان کے بارگاہ میں پہنچے، ان کے شہر میں پہنچے، وہی دن تھا آپ کے وصال کا، آپ کا وصال ہوا تھا اور آپ پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ ہے نا کوئی نہ پڑھائے، ایک شخص آئیں گے جو قرآن پاک کی 7 قرأتوں کے ساتھ حافظ ہیں، ہے نا، اور جو تاریخ سلطنت ہیں، جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے، سلطنت و بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے، ایسے شخص آئیں گے اور وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب آپ آئے، ایک بزرگ پہلے ہی سے یعنی کہ شہر سے باہر نکل کر انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مسافر نظر آئے، آپ آئے تو سمجھ گئے کہ یہی ہو سکتے ہیں۔ پوچھا آپ سادات کے خاندان سے، حسینی سادات ہیں؟ کہاں؟ آپ تاریخ السلطنت بادشاہت چھوڑ کر آئے؟ کہاں؟ آپ کا نام اشرف ہے؟ کہاں؟ آپ 7 قرأتوں میں قرآن کے حافظ ہے؟ کہاں؟ کہتے چلیے یحییٰ شرف منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا ہے، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ ایسا شخص پڑھائے گا، اور وہ آپ ہیں۔ آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھا کر آپ فارغ ہوئے تو پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن ہونے کے بعد وصیت آپ کر گئے تھے کہ میری یعنی کہ جو بھی اجازات و خلافات ہے وہ میں انہیں دیتا ہوں، یعنی جو آئیں گے میری نماز جنازہ پڑھیں گے، میں نے ان کے لیے بھی اجازت و خلافت دی ہوئی ہے۔
اب وہ تو دے دی، لیکن بات یہ تھی کہ آپ کا خرقہ، آپ رات آپ کے روزے یعنی آپ کی قبر کے پاس آپ نے رات میں قیام کیا، تو رات میں خواب میں یحییٰ اشرف منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آ کر خواب میں فرمایا کہ میرا خرقہ اے اشرف وہ خرقہ بھی تم لے لینا، میرا جو خرقہ ہے وہ بھی تم لے لینا، وہ بھی میں نے تمہیں عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ اب صبح ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ، دفن کرنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا، قبر سے باہر آ گیا۔ تو جب قبر سے آپ کا ہاتھ باہر آ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے کہ ان کا ہاتھ قبر سے باہر کیسے آ گیا اور کیوں آیا، وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مخدوم سمنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں کوئی وصیت کی ہوگی کسی چیز کی کہ ان کی قبر میں رکھنا، تو کہا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ٹوپی، انہیں جو ٹوپی ملی تھی وہ ٹوپی ان کے بزرگوں سے چلی آ رہی تھی، وہ ٹوپی انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، ہم وہ رکھنا بھول گئے۔ تو کہتے بس وہ ٹوپی ان کے ہاتھ میں رکھ دو، وہ ٹوپی آپ کے ہاتھ میں رکھی گئی تو ہاتھ پھر قبر کے اندر داخل ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ اب رات میں آپ نے خواب دیکھا، صبح بیان کیا کہ ملک الاولیاء حضرت یحییٰ اشرف منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنا خرقہ بھی مجھے عطا کیا، تو لاؤ خرقہ دے دو مجھے، ان کا خرقہ۔ تو پھر لوگوں نے اختلاف کیا کہ نہیں خرقہ ہمیں تو ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی، ہم آپ کو خرقہ کیسے دے دیں؟ تو یہ یعنی کہ تھوڑی سی اختلافات ہوئے، تو مخدوم سمنہ نے کہا اس کا آسان سا حل یہ ہے، آسان طریقہ، خرقہ آپ کی قبر پر رکھ دیتے ہیں، جو بھی خرقہ اٹھا لے گا خرقہ اس کا، جو خرقہ اٹھا لے خرقہ اس کا۔ کہاں چلو ٹھیک ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ تو خرقہ آپ کی قبر پر رکھ دیا گیا۔ اب سارے لوگ آ رہے ہیں اور اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اتنا وزن بڑھ گیا، اتنا وزن بڑھا کہ کوئی خرقہ اٹھا ہی نہیں پا رہا، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خرقہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ کہتے پھر مخدوم سمنہ نے کہا میں کوشش کر لیتا ہوں، آپ بڑے تو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پھول اٹھا لیا ہو، آپ نے اٹھا لیا۔ تو سارے لوگ راضی ہو گئے کہ واقعی یہ خرقہ بھی آپ ہی کے لیے انہوں نے آپ کو عطا کیا۔ آپ نے وہ خرقہ پہنا اور پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مخدوم سمنہ نے یہ پورے سفر میں اشعار بھی، فارسی میں اشعار بھی لکھے ہیں، ان اشعار میں آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خرقہ میں نے پہنا، کہتے ہیں میرے لیے دنیا بدل گئی تھی، دنیا بدل گئی۔ آپ آگے تشریف لے گئے اور پھر آپ بنگال پہنچے ہیں، اور جب بنگال پہنچے آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر آپ آ رہے تھے، ادھر علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے، پورا مجمع تھا، مخدوم سمنانی کا استقبال کیا گیا اور سب سے ملاقات ہوئی۔ مخدوم سمنانی کی پیشانی پر آپ کے پیر و مرشد نے بوسہ دیا، آپ ان کے قدموں میں گر کر ان کے قدموں کو مخدوم سمنہ نے بوسہ دیا اور پھر آپ کو لے جا کر یعنی کہ لے گئے۔ مخدوم سمنہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور جب دسترخوان بچھا، کھانے کے لیے ساری چیزیں لا کر رکھی گئی، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 4 نوالے، 4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہیں۔ مریدین دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ شرف آج تک کسی کو نہیں ملا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو لقمہ کھلایا ہو۔ آپ نے انہیں 4 لقمے کھلائے، اس کے بعد آپ کو شربت پلایا اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر یعنی آپ کی خدمت میں رہنے لگے اور 12 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے، 12 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ لیکن ان 12 سالوں میں سے 4 سال جب خدمت میں رہے تو 4 سال کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اے اشرف اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہاں سے کہیں اور جا کر آپ دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کریں۔ تو پھر آپ یہاں سے جو ہے روانہ ہوئے۔ آپ نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں میں تو آپ کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے کبھی جدا نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آپ کو روانہ کیا، آپ جونپور پہنچے اور وہاں آپ کے ساتھ پھر اور یعنی کہ کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک بزرگ تھے وہاں پر موجود جنہیں یعنی کہ کہا یعنی کہ ان کا نام تو مشہور نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن انہیں چراغ ہند کہا جاتا ہے، نام تو نہیں پتا لیکن چراغ ہند کے لقب سے آپ مرقب ہے۔ وہ وہاں رہتے تھے، انہیں تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ آئے ہیں تب سے لوگ سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر بڑا لوگوں کو پیار آتا ہے۔ تو آپ نے یعنی ایک مرید آئے تو پہلے چراغ ہند کے پاس آئے جن کا نام سید کبیر تھا، وہ آئے ہیں چراغ ہند کے پاس۔ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ
یہ بزرگ سے مرید ہو جائیں. تو آپ آئے کہ بھئی چراغ ہند بڑے بزرگ ہیں, چلے دیکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں. وہاں پہنچے لیکن دیکھا کہ یہ وہ چہرہ نہیں کہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. حاضری دی بڑے ادب کے ساتھ, لیکن پھر یہاں سے کیا دوسرے بزرگ کا بھی چرچا ہے, چلو ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. جب مخدوم اشرف سمنا کی بارگاہ میں آئے, پتہ چلا ہاں یہ وہی بزرگ ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے. آپ نے ان سے بیعت کی, مرید ہوئے. جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی کل جو بندہ آیا تھا سید کبیر, وہ وہاں جا کر مرید ہوا, مجھ سے نہیں ہوا, وہاں جا کر ہو گیا, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے ان کے لیے یعنی کہ دعا کی, جلال میں آ کر کہا کہ وہ جوانی میں مر جائے گا, 25 سال میں وہ مر جائے گا جوانی میں. تو ادھر آپ کو جب پتا چلا تو مخدوم سمنا نے کہا کہ بیٹا گھبرا مت, تو ضعیف اور بوڑھا یعنی کہ بوڑھا ہو کر بڑی عمر میں تیری وفات ہوگی. ضعیف ہو کر یعنی کہ بڑھاپا تجھ پر آئے گا, پھر تیری وفات ہوگی, تو جوانی میں نہیں مرے گا. تو اور تو یعنی کہ اگر چاہے ان کے لیے کچھ کہنا تو کہہ سکتا, تیری بات جو کہے گا پورا ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں کیا کہوں, مجھے کچھ ان کے بارے میں نہیں کہنا, لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کے ساتھ ہو, جو انہوں نے میرے لیے کہا وہ ان کے ساتھ ہو, یہ کہا. تو کہتے ہیں کہ دونوں کی دعا پوری ہوئی, دونوں کی دعا پوری ہوئی. یہ جو یعنی کہ سید کبیر تھے 25 سال کی عمر میں ان پر بڑھاپا آ گیا ہے. 25 سال کی عمر میں بڑھاپا آیا اور وہ بڑے یعنی کہ بزرگ ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اور پھر 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے انتقال سے 5 سال پہلے ان بزرگ کا چراغ ہند جن کا لقب تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا. پہلے ان کا انتقال ہوا, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. حالانکہ مخدوم سمنا علیہ رحمہ اور یہ جو چراغ ہند تھے شروع میں ابتداً وہ ناپسند کرتے تھے, لیکن پھر خواب میں یعنی کہ یہ معاملات ہوئے ہیں, اس کے بعد خواب میں بزرگوں نے آ کر چراغ ہند سے کہا کہ وہ سید ہیں, آل رسول ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں, تو آپ ان سے یعنی الجھنا بند کریں, آپ ان سے معافی مانگیں. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کی بربادی ہے, آپ کے لیے بربادی ہے. تو کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے صلح کی, مخدوم سمنا سے معافی بھی مانگی. مخدوم سمنا نے فرمایا مجھے تو آپ سے کوئی تکلیف نہیں, مجھے آپ سے کوئی دشمنی, کوئی تعصب, کچھ نہیں, بس آپ ہی کو میں ناپسند تھا. بہرحال دونوں میں پھر دوستی بھی ہوئی ہیں, اور دونوں کی دوستی ہونے کے بعد ایک دوسرے کو دعوتیں بھی دیتے, کھاتے بھی, ایک دوسرے کے یہاں آ کر ملاقاتیں ہوتی. کہنے کی بات یہ ہے, یہ بزرگوں کے حالات اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں لوگ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں, وہاں مخدوم سمنا نے اپنی دنیا چھوڑ کر لوگوں کو ایمان عطا فرمایا ہے, رشد و ہدایت کا کام کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے دنیا میں ہم دنیا حاصل کریں, لیکن دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین بھی حاصل کرنا چاہیے. ایک طرف دنیا ہو, دوسری طرف دین ہو, اس بیلنس کے ساتھ اگر بندہ چلے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. 28 محرم مخدوم سمنا کا یعنی عرس کا وصال کا دن ہے, آپ اس دن فاتحہ وغیرہ دلائیں, اچھی بات ہے. السلام علیکم.